الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قبل سر تعظیم محترم المقام صاحبزادہ صاحب، علماء کرام، برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجایا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ایک اور میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں. اس پر بھی میں بات کروں گا درمیان میں، لیکن ایک اور بڑا اہم میسج مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے میں اس پر ضرور بات کرتا ہوں. اور میں علماء کرام کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ قوم کو یہ میسج دیں، قوم کی غیرت کو جگائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان بننا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں مسلمان کیا بننا ہے؟ تو اگر حقیقت پسندی کی بات کی جائے تو ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. ہم نے مسلمانوں والا کردار نہیں اپنایا، قرآن و سنت پر ہم نے عمل نہیں کیا، وہ غیروں نے کیا ہے. ہم صرف کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ہم عقائد رکھتے ہیں اسلام والے، لیکن اعمال جو ہیں وہ ہمارے مسلمانوں والے نہیں ہیں، اسلام والے نہیں ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، کتابیں اپنے آبا کی وہ موتی علم و حکمت کے، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہماری جو آباء و اجداد کی کتابیں ہیں، ہمارے فور فادرز کی جو بکس ہیں، جو ان کا کام ہے، وہ ہمیں یورپ میں نظر آتا ہے. مسلمانوں نے اسے منہ موڑ لیا ہے. جب میں اسے وہاں دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. تو علامہ اقبال نے تو صرف علم کی بات کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمل بھی ہمیں یورپ میں ہی نظر آتا ہے اسلام پر. مسلمان ممالک میں اسلام پر عمل نہیں ہے. آپ کو میری بات یہ عجیب سی لگے گی اور ہو سکتا ہے کچھ ناراض بھی ہو رہے ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کبھی فلسطین میں ہم پر ظلم توڑے جاتے ہیں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں. کیوں؟
کہ ہم نے جو قوت کا سورس تھا، طاقت حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن بن جاؤ تو تم ہی اعلیٰ ہو، تم ہی پاورفل ہو، تم ہی طاقتور ہو، لیکن ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آج یورپ میں جو سسٹم چل رہا ہے، حکومت کا سسٹم، سوشل سسٹم، وہ خلافت راشدہ کے قریب ترین ہے، اور مسلمان اس سے کوسوں دور ہیں۔ کسی بھی اسلامی ملک میں وہ سسٹم نہیں ہے۔ جو خلافت راشدہ کا سسٹم تھا، وہ اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ یورپ میں نظر آتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم ہم پر بڑے ظلم کرتے ہیں، ظلم ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، آج تک تو صبر کرتے رہے لیکن اب صبر بھی جواب دے رہا ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے، ان مظالم سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اور پھر آپ نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، خباب ٹھیک ہے آج تم پر ظلم ہو رہے ہیں، لیکن وہ وقت آ رہا ہے جب میری سلطنت میں ایک عورت ملک کے ایک کونے سے چلے گی، دوسرے کونے تک چلی جائے گی، لیکن کوئی اسے میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ایک نوجوان عورت زیورات سے لدی ہوئی وہ جنگلوں کو کراس کرے گی، وہ صحراؤں میں جائے گی، لیکن اسے خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ایسی اسلامی سلطنت قائم ہوگی، ایسا سسٹم قائم ہوگا۔ پھر خلافت راشدہ میں لوگوں نے دیکھا کہ واقعی ایسا ماحول تھا، ایسا ماحول تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کے بارے میں بھی جواب دہ ہوگا۔ اور آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے خطبہ خلافت دیا تو اس میں ارشاد فرمایا، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيخَ عَلَيْهِ حَقًّا، کہ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے پاورفل ہے جب تک میں اس کا حق اسے نہ پہنچا دوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ، اور جو تم میں پاورفل ہے وہ میرے نزدیک کمزور ترین ہے جب تک میں اس سے دوسرے کا حق نہ لے لوں۔ یہ خلافت راشدہ تھی، لیکن یہ ماحول آج ہمیں یورپ میں تو نظر آتا ہے، کسی اسلامی ملک میں نظر نہیں آتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سلطنت ایسی ہوگی کہ ملک کے ایک کونے سے ایک عورت چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، دوسرے کونے تک چلی جائے گی، اسے کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیں کہ وہاں کیا حال ہو رہا ہے۔ عورت کیا کسی مرد کو یارہ نہیں ہے کہ وہ بے خوف و خطر نکل سکے۔ میں بھی پاکستان جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، وہاں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو ہی شام ڈھلتی ہے، دن ڈھلتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ادھر نہیں جانا، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، ادھر نہیں جانا، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ یورپ، یہ UK، اس میں ہم رہتے ہیں، کافروں کا ملک ہے، لیکن ہمیں اطمینان ہے کہ ہماری نوجوان لڑکی، نوجوان بیٹی اگر رات کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلی جائے تو اگر اس کا اپنا کردار ٹھیک ہے، اس پر ہمیں اعتماد ہے، تو کوئی اور اس کی طرف میلی نظر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سسٹم ہے یہاں، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا،
انہوں نے اسلام کو نہیں مانا، لیکن یہ جانتے ہیں کہ امن اسلام میں ہے، حقوق کا تحفظ اسلام میں ہے، اسلام ہی وہ سسٹم ہے جو انسانیت کو امن دے سکتا ہے۔ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے فوائد حاصل کر رہے ہیں، اس کے ثمرات سمیٹ رہے ہیں، اور ہم عمل نہیں کرتے اور ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ اپنے ملکوں میں جو حال ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی پاکستان میں آپ ہر روز شام کو سنیں فلاں جگہ فلاں اغوا ہو گیا، فلاں مارا گیا، یہ ظلم ہو گیا، گھروں میں حملے ہو رہے ہیں، پولیس جا کر خواتین کو کسی کے گریبان پھاڑ رہی ہے، کسی پر کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ میں پچھلے بہت عرصے سے اس پر غور کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں، ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ادھر اس کو دیکھیں عمل کہاں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، عالم اسلام میں اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ بہت ساری مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں، اور میں یہی عرض کر رہا ہوں علماء کرام کو کہ خدا کے لیے قوم کے اندر یہ شعور بیدار کیجئے کہ جب تک ہم صحیح مسلمان نہیں بنیں گے، عملاً اسلام کو نہیں اپنائیں گے، ہم اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ ہماری پناہ اسی میں ہے کہ اسلام پر دل و جان سے عمل کریں، اسلام کو بحیثیت نظام اپنائیں، اپنا نظام مملکت، گھروں کا نظام، ہر طرح کا نظام جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمان ہمارے آقا کا ہے، لیکن عمل اس پر دشمنان اسلام نے کیا ہے۔ ملک پاکستان میں ہم وہاں کے حالات سے واقف ہیں، وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز دکھائیں جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز دکھائیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، لیکن جہاں UK میں، یہاں یورپ میں یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی چیز دکھاؤ جس میں ملاوٹ ہو۔ اگر کہیں ملاوٹ کرتا ہوا کوئی پکڑا جائے تو پھر اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا سسٹم ہے، یہ اسلام کا نظام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ان لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ سے کام کرنا، اس کی آپ نے بڑی فضیلت بیان کی، اور آپ ہمیشہ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے گھر کے کام کاج خود کرتے تھے، باہر جہاں ضرورت پڑتی آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، مٹی آپ خود اٹھا رہے تھے، گارا اٹھا رہے تھے، خندق کھودی جا رہی تھی، چٹانیں آپ خود توڑ رہے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں کی تحسین کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے، لوگ مل رہے تھے، سارے ہاتھ ملا رہے تھے، سلام کر رہے تھے۔ ایک شخص نے جب ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ ذرا سخت تھا، کھردرا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ ہاتھ بڑا کھردرا ہے، سخت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزدور ہیں، کلہاڑا چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، فرمایا ہذہ ید لا تمسھا النار، یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کبھی نہیں چھوئے گی۔ یہ تعلیم ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر سوار ہوتے، سواری کی وہ لگام گر جاتی تو اس کو اٹھانے کے لیے خود نیچے اترتے، اٹھاتے۔ لوگ کہتے حضرت ہم حاضر ہیں، آپ حکم دیں، ہم اٹھا کر دیتے ہیں۔ فرماتے
इन हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरनी अल्लाह असअल अन्नास शैआ, मेरे प्यारे हबीब ने, मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया था कि कभी किसी से कोई चीज ना मांगना, सवाल ना करना, अपने खुद अपने हाथ से काम करना, किसी को ना कहना। और एक रिवायत के अल्फाज हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नसअल अन्नास शैआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम किसी से कोई चीज ना मांगे। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये खुलफाए राशिदीन की तालीम है। लेकिन अमल कहाँ हो रहा है? यूरोप में। अब यहां किसी बड़े से बड़े ऑफिस में चले जाएं, दफ्तर में चले जाएं, वो लोग अपना काम अपने हाथ से करते हैं, वजीर भी अपना काम खुद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वजीर क्या है, मुशीर क्या है? वहां तो जो एक वो बड़ा क्लर्क है ना, उसने भी 4-5 चेले रखे हुए होते हैं, एक फैले उठा के जा रहा है, किसी ने पानी उठाया हुआ है, किसी ने कोई और चीज उठाई हुई है। यानी मुसलमान इस चीज में हतक महसूस करते हैं कि मैं अपने हाथ से काम करूं। और ये दुनियादारों की बात नहीं, बड़े बड़े दीनदार लोग वो इसमें हतक महसूस करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? अपने हाथ से काम करना। मुझे याद आ रहा है, यही लीड्स में गालबन यही मस्जिद थी या दूसरी मस्जिद थी, उसके करीब एक हाल में आज से 8-10 साल पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। पीरजादा मोहम्मद इमदाद हुसैन साहब ने नौजवानों का एक प्रोग्राम अरेंज किया था, उसमें वजीर भी थे और मेंबरान पार्लियामेंट भी थे। तो वहां मैंने एक वजीर को देखा, यहाँ का जो वजीर था, वो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मुख्तलिफ लोग उससे कोई बात करे, हाथ खड़ा करते, तो वो चलकर उनके पास जाता, वो कुर्सी पर बैठे, वो नीचे उकड़ू बैठ जाता और उनकी पूरी बात सुनता। फिर आगे कोई और हाथ खड़ा करता, वहां से उठता, उसके आगे इस तरह बैठ जाता है। उसने अपना बैग अपने कंधों पे डाला हुआ है, पानी की बोतल उसके हाथ में है और वो हर एक के पास जाकर उसका मसला सुन रहा है। ये इनका किरदार है जो हमारा होना चाहिए था, जो हमें अपनाना चाहिए था, लेकिन हम इसे नहीं अपना सके। हमें इससे शर्म आती है कि हम अपने हाथ से काम करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है, बड़ी मशहूर हदीस है। आपने इरशाद फरमाया, सफाई निस्फ़े ईमान है, सफाई निस्फ़े ईमान है। लेकिन इस पर भी अमल किन लोगों ने किया है? काफिरों ने, अहले यूरोप ने। मुसलमानों ने इस पर अमल नहीं किया। अब पाकिस्तान में जाएं, वहां दीवारों पर ये हदीस पाक लिखी हुई होगी और नीचे गंदगी का ढेर लगा हुआ होगा। सफाई निस्फ़े ईमान है, लेकिन हमने इसे नहीं अपनाया, हमने इसे नहीं समझा। जहां यूरोप में हम मुसलमान रहते हैं, अगरचे पाकिस्तान से कुछ फर्क है, लेकिन यहां भी हमारी कैफियत यही है। यहां किसी अनजान शहर में जाए ना, तो वहां स्ट्रीटों से ही पहचान हो जाती है कि ये मुस्लिम एरिया है, यहां मुसलमान रहते हैं। कैसे पहचान होती है? वहां का माहौल देखकर कहीं कोई वो पिज़्ज़े का डब्बा पड़ा होगा, कहीं कोई टिन पड़ा होगा, कहीं कोई और रबिश पड़ा होगा। लेकिन आप किसी गोरों के एरिया में जाएं, वो आपको साफ सुथरा मिलेगा, साफ सुथरा। हदीस पाक हमारे आका की थी, लेकिन अमल इन लोगों ने किया। अब मैं कौन कौन सी बात बताऊं? मैं कहता हूं कि एक एक हदीस आप पढ़ें, एक एक कुरान की आयत आप पढ़ें, जिसका सोशल हमारे मामला से ताल्लुक है, निज़ाम हुकूमत से ताल्लुक है, उस पर अमल ये लोग कर रहे हैं, हम उस पर अमल नहीं कर रहे। और हम जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे, इस्लाम को बहैसियत निज़ाम नहीं अपनाएंगे, तो हमारे साथ यही होता रहेगा।
ہمارے اندر فتنے فساد پیدا ہوتے رہیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے خیال میں 25 دسمبر کو گلاسکو میں ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام تھا، تو وہاں میں نے یہی بات کی کہ قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور کئی فتنے ہیں ہمارے اندر، تو ہمارے اندر ہی فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اور چھوٹے چھوٹے فتنے ہمیں کیوں متاثر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ وہ کہتے ہیں فارسی میں نزلہ بر عضو ضعیف میں افتد، کہ نزلہ ہمیشہ عضو ضعیف پر گرتا ہے۔ بجلیاں مسلمانوں پر گرتی ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو پاورفل بنائیں، اسلام پر عمل کریں، مسلمان بنیں، تو یہ فتنے اپنی موتیں آپ مر جائیں۔ فتنے پیدا ہوں گے لیکن اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ یہی قادیانیت کا فتنہ ہے، ختم نبوت کے انکار کا فتنہ ہے۔ یہ فتنے صحابہ کرام کے دور میں بھی پیدا ہوئے تھے، یہ بعد کے ادوار میں بھی پیدا ہوتے رہے، لیکن وہ اپنی موت آپ مرتے رہے۔ کسی کو پنپنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اس وقت مسلمان پاورفل تھے، مسلمان اسلام پر بحیثیت نظام عمل کر رہے تھے۔ تو جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، ہم اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے راستے کے حقوق بتائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ اور پھر اور بھی حقوق بتائے، فرمایا اگر راستے میں بیٹھے ہو، آنے جانے والوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، سلام کرو، دیگر کئی حقوق آپ نے بیان فرمائے، لیکن ہمارا ان میں سے کسی پر عمل نہیں ہے۔ راستے کے حوالے سے آپ کا ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مدینہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو کھلا کرنے کے شوق میں راستے سوڑے نہ کر لینا۔ راستے سوڑے، ہر سٹریٹ اتنی ہو کہ وہاں 2 لدے ہوئے اونٹ کراس کر سکیں، ہر سٹریٹ اتنی ہو کہ جہاں 2 لدے ہوئے اونٹ کراس کر سکیں۔ آپ نے فرمایا اسلام کی تعلیمات ہے۔ بلکہ ایک جگہ میں نے غالباً شرح مسلم سعیدی صاحب کی یا تبیان القرآن اس میں پڑھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ پامائش بتائی کہ 11 ساڑھے 11 فٹ ہر گلی، ہر سٹریٹ ہونی چاہیے کم از کم۔ جی اب اس کو آپ اندازہ لگائیں، آج کے دور میں یعنی 2 گاڑیاں کراس کر سکتی ہیں، اتنا راستہ ہونا چاہیے۔ اس دور میں آپ کہہ رہے تھے جب مدینہ شریف تعمیر کر رہے تھے، لیکن ان احادیث پر عمل کن لوگوں نے کیا ہے؟ جی بولے نا، کن لوگوں نے عمل کیا ہے؟ اہل یورپ نے، کافروں نے، مسلمانوں نے عمل نہیں کیا۔ ابھی میں 1 سال پہلے پاکستان گیا تو وہاں ایک شہر میں گیا، وہاں تقریر کرنی تھی، تو وہاں بڑا شہر ہے، جہاں جانا تھا وہاں سے 1 کلومیٹر دور گاڑی ہمیں کھڑی کرنی پڑ گئی کہ آگے گاڑی نہیں جا سکتی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے ادھر موڑ کھاتی، ادھر زگ زیگ، اور پھر راستے میں دیکھا بڑے بڑے محل ہیں، عالی شان کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، 4 کنال میں، 2 کنال میں، لیکن ان کوٹھیوں میں چڑھنے کے جو سٹیپ ہے نا وہ باہر گلی میں بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ذہنیت ہے کہ 4 کنال کی کوٹھی ہم بنا لیتے ہیں،
لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے جو سٹیپس بناتے ہیں وہ اپنی جگہ پر نہیں ہم نے بنانے، وہ بار سٹریٹ میں بناتے ہیں۔ پہلے سٹریٹ تھوڑی ہے، پھر میں مسجد میں گیا تو وہاں دیکھا، وہاں مسجد کے جو سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں نا گیٹ میں داخل ہونے کے لیے، وہ بھی آدھی گلی میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اسلام والا نہیں ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے۔ تو میں یہ بار بار دہرا رہا ہوں کئی مواقع پر جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ آؤ سوچیں ہم کیوں ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ہم کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ اور مجھے بات لمبی ہو رہی ہے لیکن بہت اہم پیغام ہے، اس لیے میں اس پر فوکس کر رہا ہوں کہ یاد آیا کہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے امریکہ سے، غالباً 2016 میں شائع ہوئی ہے، مجھے جو کوئی یاد پڑتا ہے، اور اس رپورٹ کا ٹاپک کیا ہے؟ ہاؤ اسلامک اور دا اسلامک کنٹریز، مسلمان ملک کتنے مسلمان ہیں؟ ہاؤ اسلامک اور دا اسلامک کنٹریز۔ پھر اس پر انہوں نے لمبی چوڑی بحث کی ہے، پھر ایک ملکوں کی رینکنگ کی ہے کہ پہلا ملک جہاں اسلام پر سب سے زیادہ عمل ہو رہا ہے وہ کون سا ہے، دوسرا ملک کون سا ہے، تیسرا ملک کون سا ہے، لمبی لسٹ ہے۔ تو کیا خیال ہے پہلا ملک کون سا ہوگا جہاں اسلام پر سب سے زیادہ عمل ہو رہا ہے؟ جی، اور یہ اسلام پر عمل کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ نہیں کہ نمازیں کہاں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، روزے کہاں زیادہ رکھے جاتے ہیں، قرآن کہاں زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ان کی وہ ریسرچر جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، پروفیسر حسین عسکری جی، اس نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں ریسرچ کی ہے، اور اس کے پیش نظر یہ تھی کہ عدل و انصاف کہاں ہے، سچ کہاں بولا جاتا ہے، کم کہاں نہیں تولا جاتا، دھوکہ کہاں زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے سارے معاملات جو سوشل ہیں، جو باہمی معاملات ہیں ہمارے، ان کے حوالے سے انہوں نے جج کیا ہے، تو وہ رینکنگ کی ہے، تو اس میں پہلا نمبر کہاں کا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، سعودی عربیہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ پہلا نمبر اس میں نیوزی لینڈ کا ہے جی، کہ وہاں اسلام پر زیادہ عمل ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ اسلام کے عمل سے مراد ان کی یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں، قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، قاری کتنے ہیں، ان کا جج کرنے کا جو پیمانہ ہے، جو کرائٹیریا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں عدل و انصاف کتنا ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے حقوق کتنے محفوظ ہیں، وہاں چھوٹے اور بڑے میں فرق کتنا کم ہے، اس طرح کے معیار ہیں۔ تو پہلے نمبر پر انہوں نے کون سا ملک رکھا ہے؟ نیوزی لینڈ۔ دوسرے نمبر پر لکسمبرگ، تیسرے نمبر پر آئرلینڈ۔ اسی طرح پہلے 37 ممالک نان مسلم ہیں کہ ان میں اسلام پر زیادہ عمل ہوتا ہے۔ 38واں ملک پہلا ملیشیا ہے، 38واں ملک ملیشیا ہے کہ وہاں اسلام پر عمل ہوتا ہے۔ پھر نان مسلم کنٹریز ہیں، پھر 48ویں نمبر پر کویت آتا ہے، پھر نان مسلم کنٹریز ہیں، پھر غالباً 68 نمبر پر بحرین آتا ہے جی۔ آپ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہوں کہ سعودیہ کدھر گیا، تو آگے وہ لکھتے ہیں اینڈ اے بگ سرپرائز Kingdom of Saudi Arabia is ranked 131۔ سعودی عربیہ کا نمبر اس میں 131واں ہے، جہاں اسلام آیا تھا جی۔
मैं आप हैरान हो गए, लेकिन बार बार मैं ये वजाहत कर रहा हूं कि समझें, वो कलमे शरीफ की इन इबादत की बात नहीं कर रहे, वो मामलात की बात कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया इसमें 131वें नंबर पर है, और आप अगर जज करना है ना कि 131वें नंबर पर क्यों है, तो जो हमारे पाकिस्तानी वहां रहते हैं ना, उनसे पूछें वहां उनके साथ क्या होता है। इंसान समझा जाता है उन्हें जी। यहां आप रहते हैं ना, जो गोरे का हक है वही आपका हक है, कोई तफरीक नहीं है। लेकिन वहां अरबियों के अस्पताल हैं, अजमियों को उसमें जाने की इजाजत नहीं है। इस तरह के और भी मामलात हैं जिनको ये लोग देखते हैं, जिन पर रिसर्च करते हैं। और फिर कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि शाम में, यमन में प्रॉब्लम पैदा हुआ था, तो वहां से लोग निकले थे पनाह की तलाश में, पनाह की तलाश में। तो उन्हें पनाह कहां मिली थी? जर्मनी में, यूरोप में, यूके में। किसी इस्लामी मुल्क में पनाह नहीं मिली थी। उस वक्त बीबीसी ने मजमून शाया किया था कि मक्का मदीना वहां से बिल्कुल करीब थे, इधर क्यों आ गए जी? मक्का तो, मदीना शरीफ तो वहां था, लेकिन अंसारे मदीना की रूह मौजूद नहीं थी। तो आज मुसलमानों के अंदर इस्लाम वाली वो रूह मौजूद नहीं है, और जब तक उस रूह को पावरफुल नहीं करेंगे, इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे, इसी तरह जलील और रुस्वा होते रहेंगे। और फिर इस रिसर्च में उन्होंने 2-3 हवाले दिए हैं जो मैं कोट करना जरूरी समझता हूं। कहते हैं कि एक बंदा जापान में मुसलमान हुआ, नौ मुस्लिम जापानीज है, वो कहता है कि मैं जब मुसलमान हुआ तो मैं पहले यूरोप में गया। यूरोप में मैंने देखा इस्लाम बड़ा है, लेकिन वहां मुसलमान नहीं है। फिर मैं आलम इस्लाम में गया, वहां मैं गया तो इस्लाम नहीं था, मुसलमान बहुत ज्यादा थे। यही कि सच वहां नहीं था, अदल और इंसाफ वहां नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून वहां चल रहा था। फिर एक और पाकिस्तानी मुसलमान की बात करते हैं कि वो, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि चाइना गया वहां सामान खरीदने, तो जैसे सामान खरीद रहा था उसे कहा कि मेरे कंटेनर भर दो और चीजों पर ना वो क्या फेक ब्रांड लगा दो जी। चीजें लो हैं लेकिन उनकी क्वालिटी हाई दिखाओ, कि बड़े बड़े कंपनियों के ब्रांड लगा दो उस पर कि ये फलां कंपनी का है। तो कहता है वो चाइनीज के, मैंने उसके मुताबिक वो लगाकर उस पर लेबल कंटेनर भर दिए। तो जब भरे गए तो मैंने कहा आओ खाना खा, कहता नहीं मैं खाना तो नहीं खाना क्योंकि तुसी हराम खाते हो। तो कहता मैंने कहा ये जो कंटेनर भरे हैं ये हलाल हैं जी। एक हदीस पाक का भी उस रिपोर्ट में हवाला दिया गया है। हदीस पाक ये है, आपने भी सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो सहाबा इकराम ने अपनी वो रिवायत के मुताबिक, जैसे हमारा माहौल है कि जिसके पास दराहिम व दनानीर ना हो वो मुफलिस है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं है। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन बड़ी नमाजें लेकर आएगा, बड़े अमाल लेकर आएगा, बड़े रोजे होंगे, हर तरह के अमाल होंगे, लेकिन किसी पर उसने जुल्म किया होगा, किसी का उसने हक मारा होगा, किसी को उसने कत्ल किया होगा। सारे दावेदार आ जाएंगे, इलाहुल आलमीन इसने फलां जुल्म किया था, बदला लेकर दो, उसकी नमाजें उसको दे दी जाएंगी। फिर कोई और आएगा, उसके रोजे उसको दे दिए जाएंगे। फिर कोई और आएगा, उसके जिक्र अज़कार उसको दे दिए जाएंगे। उसके अमाल खत्म होंगे लेकिन दावेदार अभी खत्म नहीं हुए। फिर उन लोगों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। तो फरमाया फिर वो गुनाहों की
وہ گٹھڑیاں اٹھا کر جہنم میں جا رہا ہوگا۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے۔ تو وہ اس حدیث پاک کو کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہمارا معیار جج کرنے کا۔ ہم نمازیں نہیں دیکھ رہے، ہم روزے نہیں دیکھ رہے، ہم ذکر اذکار نہیں دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں جو معاملات ہیں ان میں ان کا کردار کیا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ آخر میں ایک دو باتیں، چند منٹ میرے پاس باقی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و کردار سے کے حوالے سے کرتا ہوں۔ ایک تو جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین، یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، آپ کو سلام۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، صرف مجھے کیوں مخصوص کر رہے ہو، یہ دوسرے لوگ بیٹھے ہیں ان کو کیوں نہیں سلام کرتے؟ تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ مجھے خلیفۃ و رسول اللہ کہہ کر سلام کیا جائے۔ آپ جا رہے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چل رہے ہیں، آپ آگے آگے ہیں، مڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ حضرت آپ خلیفہ، آپ آگے چلیں۔ فرمایا نہیں، میرے ساتھ چلو۔ کسی قسم کا کوئی امتیاز ہمارے درمیان نہیں ہے، تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ کردار تھا صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا۔ اور آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، وہاں صحابہ کرام بھی حاضر تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے۔ آپ نے پوچھا من اصبح منکم صائما، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بلند کیا، آنا یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے مریض کی تیمارداری کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا من تابع منکم جنازتن، تم میں سے آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا فمن اطعم اليوم منکم فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے کھلایا۔ تو یہ تھی ان کی زندگی۔ اور یہاں اس حدیث پاک میں بھی دیکھیں، صرف ایک سوال جو ہے نا وہ عبادات کے بارے میں ہے، من اصبح منکم صائما۔ اس کے علاوہ جتنے سوالات ہیں وہ حقوق العباد سے متعلقہ ہیں، وہ ہمارے معاملات سے متعلقہ ہیں، ہمارے باہم جو حقوق ہیں ان سے متعلقہ ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی تھی۔ اور آپ کی جب موت آتی ہے اس وقت آپ سنت رسول پر کس طرح عمل کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن کتنے کپڑوں میں دیا گیا تھا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 3 کپڑوں میں۔ فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا ہے، 2 یہ چادریں جو میں نے پہنی ہوئی ہیں ان کو دھو لینا، اور تیسری چادر خرید لینا، اور مجھے بھی اتنے ہی کپڑوں میں کفن دینا جتنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا اے والد گرامی، ہم کوئی تنگ دست لوگ نہیں ہیں، ہم نئی چادریں خرید سکتے ہیں، 3 نئی چادریں ہوں گی؟ فرمایا نہیں اے جانے پیدر، نئے کپڑے زندوں کے لیے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا اشار ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تم نئے کپڑے خرید سکتی ہو تو غربا کو دو، مساکین کو دو، جو ضرورت مند ہیں انہیں دو۔ اور اس میں مجھے ایک بات یاد ہے، بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہاں بھی موت فوت کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم بھی بجائے اس کے کہ جو پیسہ لگانا ہے ایصال ثواب کے لیے دینا ہے، اس سے کسی غریب کی مدد کریں، کسی بے سہارا کا سہارا بنیں، کسی ننگے کو کپڑے پہنائیں،
کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو اور برادریوں کو اور اپنے تعلق داروں کو بلا کر دعوتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور کھانے پکاتے ہیں۔ ایصال ثواب ہونا چاہیے، اسے میں منع نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ہاں جو یہ دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا ہے، بہت بڑی بڑی دعوتیں، حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں ان الدعوت فی السرور لا فی الشرور، دعوتیں خوشی کے موقع پر ہوتی ہیں، غمی کے موقع پر نہیں ہوتی۔ ایصال ثواب کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا الماء، مدینہ میں پانی کی ضرورت ہے، پانی کا صدقہ کرو۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کا نام رکھا ھذا بئر لأم سعد، یہ کنواں ام سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے جہاں قوم کو ضرورت ہے وہاں ایصال ثواب کے لیے پیسہ لگائیں، اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا، بلکہ صدقہ جاریہ ہے یہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔